بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عتیق الرحمان ساکی آپ کے سامنے ایک نئے کوسچن کے ساتھ، اور کوسچن انتہائی اہم ہے۔ جتنا بھی آپ اسے اہمیت دیں اتنا ہی آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا، اور آج کی جو جنریشن ہے اسپیشلی اس کے لیے ہے کہ ہاؤ ٹو ایکسپلور یور ٹیلنٹ، اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو کیسے پہچانیں۔ تو سب سے پہلے ہر بندے کی زندگی میں مشکلات، مصائب اور ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، بہرحال آتی ہیں، اور زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ان مصائب سے نکلنا کیسے ہے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ کام جو آپ کو تھکا دیتا ہے وہ آپ کے اندر کی صلاحیت نہیں ہو سکتی، وہ آپ کا پیشن نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کو تھکائے آپ کو اطمینان دے، سکون دے، قلبی راحت دے، وہ آپ کا پیشن ہو سکتا ہے۔ قدرت نے آپ کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں ایک مثال کے ساتھ اگر آپ کو سمجھانا چاہوں تو شاید بہت اچھی سمجھ آ جائے گی کہ بندے نے یہ مارکر بنایا ہے، پین بنایا ہے، کس چیز کے لیے؟ لکھنے کے لیے۔ آپ جب تک اس پن سے لکھتے رہیں گے، اس قلم سے لکھتے رہیں گے، یہ کبھی آپ کو نہیں کہے گا کہ یار بس کر دے، او بابے جان چھوڑ دے، بہت لکھ لے ہے، نہیں، یہ آپ کو نہیں کہے گا۔ کیوں؟ یہ بنا ہی لکھنے کے لیے یار۔ جب تک اس کے اندر انک ہے، اور انک اس کے اندر روح کا کام کرتی ہے، جب تک اس کے اندر روح ہے یہ مکرے گا نہیں۔ کیوں؟ بنا ہی لکھنے کے لیے۔ اور جب روح نکل گئی، ختم ہو گئی، معذرت کر لے گا کہ میں اب نہیں لکھ سکتا، میرے اندر روح نہیں رہی ہے، میں مر گیا ہوں۔ تو یہ ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں کہ آپ کا پیشن آپ کو معاوضے سے بھی بے نیاز کر دے گا۔ آپ کہیں گے کہ یار یہ بڑی بات نہیں ہے کہ مجھے معاوضہ کیا ملا ہے یا کیا ملنا ہے، بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کام کیا ہے اور اپنے دل کو سکون ملا ہے۔ معاوضہ تو بہرحال مل ہی جانا ہے جو ملنا ہے۔ ایک گورا تھا، غالباً مائیکل انجلیو نام تھا اس کا، وہ مجسمے بناتا تھا۔ وہ مجسمے بنانے میں اتنا ماہر تھا کہ وہ مجسمہ جب بناتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ شاید اصلی ہے۔ اور جب اس نے ڈیوڈ کا مجسمہ بنایا تو اس نے اتنا خوبصورت بنا دیا کہ وہ خود حیران ہو کے کہنے لگا تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو پھر اس نے اس کو توڑ دیا تھا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے۔ تو سر یہ مائیکل انجلیو وہ آدمی ہے کہ 15 دن کام کرتا تھا، 15 دن لگا دیتا تھا وہ مجسمہ بنانے کے لیے۔ اور جب وہ اپنے پاؤں سے جوتے اتارتا تھا بوٹ اتارتا تھا تو اس کے جو کھال ہے پاؤں کی وہ اتری ہوتی تھی، لیکن وہ اس سے بھی بے نیاز تھا، اسے اس کی فکر نہیں تھی۔ تو سر آپ دیکھ لیں کہ مزدور شام کو آتا ہے گھر تو تھکا ہرا ہوتا ہے، بیچارہ تھکا آتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کی مزدوری، اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ یہ بھی پاکستان میں بڑا ایشو ہے، بلکہ دنیا میں ایشو ہے کہ مزدور بیچارہ مجبور ہوتا ہے، اس کو بہرحال کام کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن میرا یہ میسیج ہے جنریشن کے لیے، اسپیشلی باقی سب لوگوں کے لیے، کہ اپنے اندر کی ول کو، اپنے اندر کی پیشن اور صلاحیت کو جو ہے وہ پہچاننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔